یہ جو صورتحال بنی ہے، نواز شریف صاحب نے جلسہ کیا ہے، واپسی ہوئی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بڑا ان کا جلسہ بڑا کامیاب ہوا ہے، اور مسلم لیگ نون ایسے لگتا تھا کہ بالکل بکھری ہوئی ہے، ان ایکٹیو ہے، سوئی ہوئی ہے، تو لیکن انہوں نے اس تاثر کو ختم کیا ہے، اور ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے نون، جس کی الیکشن مشینری اور الیکشن مشین ابھی الائیو ہے. جس طرح سے لوگ وہ لائے ہیں ہر حلقے سے، اور ہر ایم پی اور ایم این اے لے کے آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس الیکشن مشینری، پارٹی کی تنظیم ابھی تک موجود ہے. اور دوسری خوش آئند بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے جو بدلے کی سیاست ہے اس کی حمایت نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے مخالفوں کے لیے بھی ایک اچھا پیغام دیا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا پیغام ہے. آپ تو چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی کئی ملاقاتیں کی تھیں، آپ چاہتے تھے کہ یہ سیاستدان بیٹھ کے بات کر لیں، اب وہاں سے ممکن نہیں ہو سکا، اور ابھی پھر آپ نے لکھ کے بھی مشورہ دے دیا کالم کے ذریعے میاں نواز شریف صاحب کو کہ انہیں کیا کرنا چاہیے یا کیسے ہو جانا چاہیے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ تقریر میں تو ایسا ہوا کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، عملی طور پہ کیسے ممکن ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نہیں، موجود ہے. دیکھیں گزارش ہے کہ بڑی بات واضح ہے، تین راستے ہیں. جی ایک راستہ ہے کہ اسی راستے پہ چلتے رہیں، ایک دوسرے کے خلاف ریونج، نواز شریف آئے تو وہ عمران کو تن دے، عمران خان آئے تو وہ زرداری کو اور ان کو تن دے. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ صلح کر لی جائے اور ایک دوسرے کو ٹالریٹ کیا جائے، اور تیسرا راستہ ہے کہ کچھ بھی نہ کیا جائے. تو جو دو راستے ہیں میں تو ان کو رد کرتا ہوں. یہ والا راستہ کہ کچھ نہ کیا جائے اور ہونے دیا جائے جو ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تن دیا جائے، کیونکہ ہم 1947 سے ہر ایک کو تنتے رہے ہیں. آپ دیکھیں کوئی وزیر اعظم ہی شاید بچا ہو جو جیل نہیں گیا، کوئی وزیر اعظم ہی یا کوئی سیاسی پارٹی ہی شاید بچی ہو جس کا احتساب نہیں ہوا، جس کو مشکل حالات سے نہیں گزرنا پڑا. کبھی وہ پی ٹی آئی ہوتی ہے، تو کبھی نون ہوتی ہے، تو کبھی پیپلز پارٹی ہوتی ہے. یہ تینوں ہی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں ملک کی، تینوں کے ساتھ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ مختلف وقتوں میں کیا ہوا. تو کیا اب بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلنی؟ انہوں نے ایک دوسرے کو مارتے ہی رہنا ہے. اچھا، دوسری یہ بات ہے کہ فرض کر لیں کہ جی اس وقت نون بھی چاہتی ہے کہ عمران سے انتقام لیا جانا چاہیے، اور پی ٹی آئی بھی صلح نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک. فرض کریں ان کی ہم بات مان لیتے ہیں، تو ہم ماضی میں جب یہ جھانکتے ہیں کہ جب آگے ایک دوسرے سے یہ ریونج لے رہے ہوتے ہیں تو کیا اس سے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اس سے حالات ٹھیک نہیں نظر ہوتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان یہی ریونج سائیکل رہا. ہم نے دیکھا کہ 88، 90، 93، 97 یہ سارا چلتا رہا، اور ایک دوسرے سے ایک آتا تھا تو دوسرے کو جیل بھیج دیتا تھا، دوسرا آتا تھا تو وہ اس سے انتقام لیتا تھا. الٹیمیٹلی دونوں اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ غلط ہے. اب بھی میرا خیال ہے کہ سینس پریویل کرنی چاہیے. اگر یہ عمران خان کو جیل میں رکھ لیں گے تو کیا اس سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے. اور عمران نے نواز شریف کو جیل میں رکھ کے خود ہی اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ اس کو چھوڑنا پڑا. یہ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، تو بنیادی نتیجہ کیا نکلا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. راستہ یہی ٹھیک ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں. اور اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں اس وقت طاقت کا جو سرچشمہ ہے اس کے قریب ہے، اس لیے انہیں یہ اپنے دل میں جگہ پیدا کرنی ہوگی. اور عمران جو نفرت کرتے ہیں دوسرے سیاستدانوں سے، انہیں بھی تبدیل ہونا ہوگا. اور ان کے جو فالوور ہیں جو ہر ایک کو گالی دیتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، کسی کو برداشت نہیں کرتے، وہ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ان کا کوئی رول ہو، تو ان کو بھی یہ سیکھنا ہوگا کہ اپنے مخالف کو جگہ کیسے دینی ہے. اگر وہ اپنے مخالف کو کوئی جگہ نہیں دیں گے تو ان کا مخالف ان کو کیوں جگہ دے گا؟ تو دنیا میں ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ اپنے مخالف کو گالی دے رہے ہیں اور آپ توقع کریں کہ وہ آگے سے آپ کو دعائیں دے گا. تو بنیادی بات ہے کہ یہ رویے بدلنے ہوں. یہ ریاستی مدد کے بغیر اتنا بڑا جلسہ ممکن ہوا؟ بہت سے لوگ تو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کہیں سے ریاست نے مدد کی ہے، انتظام کیا ہے. دیکھیں ریاست نے جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، جبکہ پہلے نون کا جو عرصہ گزرا ہے وہ رکاوٹیں بھی ڈالتے تھے. تو نون نے اسی کو ہی گرین سگنل سمجھا ہے. اور دوسرا پروٹوکول مل گیا، ان کو جگہ مل گئی، ان کے جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑی، تو یہ بھی کافی تھا، یہ انڈیکیشن ہے. اور دوسرا نون کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اب ان کے راستے میں جو رکاوٹ تھی
یعنی پی ٹی آئی وہ اس وقت ایسی حالت میں نہیں ہے کہ رکاوٹ ڈال سکے، تو انہیں صاف اقتدار نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تو آپ کی والی بات ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ سب بالکل ٹھیک ہو گیا؟ آج تک کے جو حالات ہیں اس میں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ طے ہو چکا ہے۔